رات کی تاریکی میں قبرستان کا سفر ہمیشہ سے دل دہلا دینے والا تجربہ رہا ہے۔ قبرستان، جہاں ہر طرف قبروں کی خاموش قطاریں ہوتی ہیں، ان کے بیچ میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہے۔ رات کے سناٹے میں یہ جگہیں زندہ محسوس ہوتی ہیں، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت ان پر قابض ہو۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت قبرستان کا رخ کرنا خود کو ایک غیر مرئی دنیا کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ یہاں کی ہوا میں کچھ ایسا ہے جو ہر قدم پر دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے۔ ایسے لمحے میں کوئی معمولی سی آہٹ بھی آپ کو حیران کر دیتی ہے۔ آج کی کہانی بھی ایسے ہی ایک شخص کی ہے جس نے رات کے وقت قبرستان جانے کی جسارت کی تھی۔ اس رات کی تاریکی میں جو اس پر گزری وہ اس کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ چلیں اس خوفناک سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قبرستان کی پراسراریت نے کس طرح اس شخص کی زندگی کو ایک بھیانک حقیقت میں بدل دیا۔ عقیل ایک بہادر نوجوان تھا۔ ایک دن وہ اپنے شہر سے بہت دور اپنے کزنز کے گھر گیا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو رات کا پہر شروع ہو چکا تھا اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہوا تقریباً رات کے 11 بجے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ رات گہری تھی، سردیوں کی خاموش رات، جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر بادلوں نے چاند کو ڈھانپ رکھا تھا اور پہاڑوں کے درمیان گزرتی ہوئی اس سنسان سڑک پر سوائے عقیل کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بے خوف بائک چلا رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب و غریب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کا سر تن سے جدا تھا، اس سرکٹے کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور وہ چند لمحوں کے لیے نظر آتا اور پھر غائب ہو جاتا اور پھر واپس چند لمحوں کے لیے نظر آتا اور پھر غائب ہو جاتا، جیسے کسی خوفناک خواب کا منظر ہو۔ عقیل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے خوف پر قابو پایا، کیونکہ اگر وہ ڈر جاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک عقیل کو اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ انہوں نے ایک دن بتایا تھا کہ بزرگ کہتے تھے کہ اگر کبھی انسان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور وہ خوف میں مبتلا ہو تو 2 قبروں کے درمیان لیٹ جانا چاہیے، وہ جگہ اس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہوگی۔ اس نے فوراً یہ بات ذہن میں رکھی اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ قریب ہی ایک قبرستان تھا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے موٹر سائیکل کو سڑک کے کنارے روک کر قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی سردی کی شدت مزید بڑھ گئی۔ ہوا میں عجیب سی خنکی تھی۔ وہ قبرستان کے درمیان پہنچا اور 2 قبروں کے درمیان لیٹ گیا۔ اس کا دل تھوڑا پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ اس کے لیے محفوظ ہے۔ چند لمحے گزرے اور عقیل نے دیکھا کہ وہ سرکٹا غائب ہو چکا تھا۔ قبرستان کی خاموشی میں صرف ہوا کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ عقیل نے دوبارہ بائک چلانے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ بائک پر سوار ہوا وہی سرکٹا پھر سامنے آ گیا۔ عقیل نے پھر بھاگ کر قبرستان کی جانب رخ کیا اور وہ دوبارہ ان 2 قبروں کے درمیان جا کر لیٹ گیا۔ سرکٹا ایک بار پھر غائب ہو گیا، لیکن یہ حادثہ اب 3 بار ہو چکا تھا اور عقیل کے حوصلے کمزور پڑنے لگے تھے۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے قبرستان سے نکلنے کی کوشش کی، چوتھی بار بھی ایسا ہی ہوا، وہی سرکٹا پھر سامنے آ گیا۔ اب عقیل نے ہمت ہار دی اور وہ وہی قبروں کے درمیان لیٹا رہا، اور سردی سے کانپتے ہوئے اسے کب نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ 2 قبروں کے درمیان لیٹا ہوا تھا، مگر اب ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ وہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی ڈر اور نہ کوئی خوف۔ عقیل تھکا ہوا تھا، مگر وہ خوشی سے اٹھا اور بائک پر سوار ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر وہ بستر پر گر گیا اور شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اسے 4 دن تک بخار تھا۔ ہر رات وہی خوفناک منظر اس کے خوابوں میں آتا تھا اور وہ اس واقعے کو کبھی بھول نہیں سکا۔ لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس نے رات کو اس جگہ کا رخ نہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اس علاقے میں ایسے بہت سے گھر اور بہت سی سوسائٹیز موجود ہیں جہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ البتہ اس علاقے میں کیا، اس پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی اور آپ ایسی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں
تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ When we come to see